ہم نے یہ بات ہمیشہ شیعہ کے حوالے سے آپ نے ہمیں بتائی، مجھے مدرسے کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ شیعہ شام غریبہ کے اندر وہ اول فول حرکتیں کرتے ہیں، بے حیائی کا کام کرتے ہیں، بلب بجھا کر یہ سارا کام کرتے ہیں۔ کیا پاکستان کے بچے کو یہ نہیں بتایا گیا، یہ نہیں سکھایا گیا کہ ان کے مدارس، ان کی جو شام غریبہ ہے اس میں بے حیائی کے کام ہوتے ہیں؟ سینے پر ہاتھ رکھ کے گئے، اپنے اللہ کو گواہ بنا کے گئے۔ ہمیں یہ کیسے سامنے آتے ہیں، صرف ایک فرقہ جو یہاں پر ہے اس میں ہی کیوں ہے، ایسی کیا وجہ ہے؟ خاص طور پر ایک مخصوص طرح کے تکفیری گروہ کے ہی جو اسکول قائم کیے ہوئے ہیں، مدارس قائم کیے ہوئے، وہیں سے یہ سب کچھ چیزیں سامنے کیوں آ رہی ہیں؟ یعنی کبھی آپ نے شیعہ کے مدارس کے حوالے سے یہ باتیں سنی ہیں کہ وہاں پر بچوں پر اتنا تشدد کیا گیا کہ اس کو جان سے ہی مار دیا گیا؟ پھر آپ کہیں گے کہ جناب میں شیعہ اور سنی کا تقابل کرتا ہوں۔ میں کیوں نہ کروں تقابل، میں اسی سوسائٹی کے اندر رہتا ہوں، اور میں نے ایک خلیفہ کا جو حالات پڑھے ہیں وہ بھی اس مرض کے اندر مبتلا تھا۔ ایک خلیفہ، اور اس کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، پروردگار آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے۔ ہمیں یہ خبریں سننے کو مل رہی ہیں آئے روز پاکستان میں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، نیوز کے ذریعے سے، کہ کبھی کس شہر کے اندر کسی مدرسے کے حوالے سے ہم یہ سن رہے ہیں کہ بچے کے ساتھ زیادتی کر لی گئی قاری صاحب نے، یا ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ مدرسے کے اندر قاری صاحب نے بچے کے اوپر اتنا ٹارچر کیا، سزا دی اسے کہ بچے کی جان چلی گئی۔ اس طرح کی خبریں ہم سن رہے ہیں، اور اس کے اسباب کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں، اس پر گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ بچوں کے حوالے سے قوانین بھی پاکستان کے اندر بنے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر مدارس کے حوالے سے ایسی نیوز اور رپورٹس آ رہی ہیں اور خبریں سننے کو مل رہی ہیں، قاری گرفتار ہو رہے ہیں، بچوں کو قرآن پڑھانے والے، بچوں کی تربیت کرنے والے، وہ جو ایک بچہ ان کے پاس جاتا ہے، ماں باپ اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ بچوں کو قرآن مجید پڑھائیں گے، درس دیں گے، اخلاقیات سکھائیں گے، وہی قاری صاحبان، اساتذہ بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، انہیں مارتے ہیں اور اتنا تشدد کرتے ہیں کہ وہ بچہ ہی جان سے چلا جاتا ہے۔ اس طرح کی خبریں ہمیں سننے کو مل رہی ہیں۔ سوات کے اندر ایک قاری صاحب نے بچے کو اتنا مارا، صرف اس لیے مارا کہ بچہ ایک دن مدرسے میں نہیں گیا، اور وہ بچہ وہاں جانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس میں بچے کے والدین، بچے کے دادا، ان سب کا بیان موجود ہے کہ وہ بچوں کو ہراسمنٹ کیا کرتے تھے۔ بچہ سمجھتا تھا کہ یہ میرے ساتھ زیادتی کریں گے، لیکن ماں باپ نے اس جانب توجہ نہیں دی اور بچے کو وہ مدرسے بھیجتے رہے، اور وہاں پر قاری صاحب نے جو محتمم ہے اتنا تشدد کیا ہے بچے پر کہ اس کی پیٹھ پوری نیلی پڑ گئی ہے، اور جو رپورٹس آئی ہے اس میں بھی یہ تشدد ثابت ہو گیا ہے۔ پولیس اور انتظامیہ نے وہاں پر کچھ قاری صاحبان کو گرفتار کیا ہے، اور دو جو اصل جو مجرمان ہیں وہ فرار ہیں، وہ بھاگے ہوئے ہیں۔ یہاں پر یہ ہمارے لیے بہت افسوس کی بات ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جناب آپ مدارس کے حوالے سے تو یہ بات کر رہے ہیں کہ مدارس میں بچوں کے ساتھ اگر زیادتی کے کیسز سامنے آتے تو فوراً آپ بات کرتے ہیں، لیکن یونیورسٹیز کے اندر، کالج اور اسکولوں کے اندر بھی تو تشدد ہوتا ہے بچوں کے اوپر، آپ اس پر کیوں بات نہیں کرتے؟ دیکھیں، بات سب کے اوپر ہونی چاہیے۔ ظلم ہے، بچوں کے ساتھ ہو، بڑوں کے ساتھ ہو، جہاں پر بھی ہو، ظلم کسی بھی جگہ کیا جائے، یونیورسٹی کے اندر ہو، اسکول کالج میں ہو یا مدرسے میں۔ لیکن معاملہ یہاں پر مدارس کے حوالے سے حساس اس لیے ہے کہ مدارس، جو ہمارے ہاں علماء اور مذہبی طبقہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مدارس اس لیے بنے ہیں کہ جو دین اسلام کا قلعہ ہے۔ کسی یونیورسٹی اور کالج والے نے کبھی، ٹیچر نے یہ دعویٰ نہیں کیا، وہ کہتے ہیں بھائی آپ یہاں پر فیس دیں، آئیں پڑھیں اور چلے جائیں، ہم تو دنیا داری سکھا رہے ہیں، ہم تو یہ اور ہم نے خود تقسیم کیا ہوا دینی علوم اور دنیاوی علوم، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن مدارس کے حوالے سے تو ہمارے مذہبی طبقے کا یہ دعویٰ ہے نا کہ یہاں پر قال اللہ قال رسول پڑھایا جاتا ہے، اور حقیقت میں وہاں پر قرآن مجید کی جو تعلیم ہوتی ہے، تعلیم قرآن کی دی جاتی ہے۔ لیکن حساسیت اسی لیے میں اپنے مذہبی طبقے کو یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اس میں ایسے مولوی اور قاریوں کا دفاع نہیں کرنا چاہیے سوشل میڈیا کے اوپر کہ نہیں جناب یہ اگر اس طرح اسکول مدرسے میں ہوا ہے تو ایسا تو اسکولوں میں بھی ہوتا ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، اسکولوں میں بھی اگر اس طرح سے ہوئے ہوں گے واقعات، اس کو بھی ہم مذمت کرتے ہیں، وہاں پر بھی نہیں ہونا چاہیے، وہاں پر بھی سیکورٹی کیمرے لگانے چاہیے۔ لیکن مدرسے کے اندر کس اسکول کے اندر اتنا تشدد ہو رہا ہے جیسے سوات کے اندر اس قاری صاحب نے کیا، اس جاہل انسان نے، اس درندے نے، جو ایک بچے کو، اور وہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں یہ غیر قانونی مدرسہ صرف یہ نہیں ہے کہ جو ڈی پی او سے آپ کہہ رہے ہیں سوات میں کہ یہ غیر قانونی مدرسہ تھا، بھائی اس طرح کے اور بھی مدارس ہوں گے، ہزاروں مدارس یہاں پر آپ دیکھیں گلی کوچوں کے اندر کھلے ہوئے ہیں، سب کی تحقیقات کی جائے، کون سے بچے وہاں پر جاتے ہیں، کس نے کھولے ہیں، کس ادارے نے کھولے ہوئے ہیں، کیا یہاں سے بھرتی تو نہیں ہو رہا ٹی ٹی پی کے لیے، یہ ساری چیزیں دیکھنے چاہیے۔ تو بہرحال ایسے میں بہت افسوس کا مقام ہے، میں نے سوشل میڈیا پر یہ بات لکھی بھی
کہ بچوں کو مدارس میں اگر ہم بھیج رہے ہیں تو جتنے بھی مدارس ہیں ان سب کے کمروں کے اندر، خاص طور پر قاری صاحبان کے کمروں میں، معتممین کے کمروں میں کیمرے لگائے جائیں، اور اس کیمرے کا باقاعدہ جو ایک ادارہ تشکیل دیا جائے، اس ادارے کے اندر ان کی باقاعدہ وہاں پر مانیٹرنگ کی جانی چاہیے، وہاں پر دیکھنا چاہیے سیکورٹی ادارے، تاکہ کیا ہو کیا رہا ہے بچوں کے ساتھ۔ بڑے بڑے مدارس میں بھی تشدد ہوتا ہے۔ میں نے ان مدارس کے اندر تعلیم حاصل کی ہے کہ جنہیں پاکستان کے ٹاپ مدارس میں کہا شمار کیا جاتا ہے، پاکستان اور فرقوں کے ٹاپ مدارس کے اندر، ان مدارس کے اندر بھی کہ جنہیں ہم باہر سے دیکھتے ہیں بہت خوبصورت ہیں، بہت ماشاءاللہ سے بڑے لبرل اور ماڈرن قسم کے، جا کے دیکھیں بچوں پر تشدد ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر۔ کیوں قاری صاحبان یہ تشدد کرتے ہیں؟ پھر مولوی صاحب آ کے کہتے ہیں جناب اسلام میں تشدد حرام ہے وغیرہ، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہوتا ہے مدارس کے اندر، ذہنیت ہے، مائنڈ سیٹ ہے، اور یہ سب کچھ کیوں بنتا ہے؟ یہاں میں آپ کو ایک وجہ بیان کرتا چلوں کہ آخر یہ مدارس کے اندر ہمیں یہ کیسے سامنے آتے ہیں، صرف ایک فرقہ جو یہاں پر ہے اس میں ہی کیوں ہے ایسی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں یہاں پر بہت سارے مختلف فرقوں کے مدارس ہیں، بریلویوں کے ہیں، تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان ہے، جماعت اسلامی کے مدارس ہیں، اہل حدیث سلفیہ مدارس ہیں، اور دیوبندیوں کے وفاق المدارس ہیں، لیکن خاص طور پر ایک مخصوص طرح کے تکفیری گروہ کے ہی جو اسکول قائم کیے ہوئے ہیں، مدارس قائم کیے ہوئے، وہیں سے یہ سب کچھ چیزیں سامنے کیوں آ رہی ہیں؟ یعنی کبھی آپ نے شیعہ کے مدارس کے حوالے سے یہ باتیں سنی ہیں کہ وہاں پر بچوں پر اتنا تشدد کیا گیا کہ اس کو جان سے ہی مار دیا گیا؟ پھر آپ کہیں گے کہ جناب میں شیعہ اور سنی کا تقابل کرتا ہوں۔ میں کیوں نہ کروں تقابل؟ میں اسی سوسائٹی کے اندر رہتا ہوں۔ ہم نے یہ بات ہمیشہ شیعہ کے حوالے سے آپ نے ہمیں بتائی، مجھے مدرسے کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ شیعہ شام غریبہ کے اندر وہ اول فول حرکتیں کرتے ہیں، بے حیائی کا کام کرتے ہیں، بلب بجھا کر یہ سارا کام کرتے ہیں۔ کیا پاکستان کے بچے کو یہ نہیں بتایا گیا، یہ نہیں سکھایا گیا کہ ان کے مدارس، ان کی جو شام غریبہ ہے اس میں بے حیائی کے کام ہوتے ہیں؟ سینے پر ہاتھ رکھ کے گئے، اپنے اللہ کو گواہ بنا کے گئے۔ کیا ہم لوگوں کو یہ سب کچھ نہیں سکھایا گیا؟ کیا اس مذہبی طبقے نے، ان مولویوں نے، قاری صاحبان نے بچوں کو درس دیتے ہوئے، قرآن سکھاتے ہوئے، یا یہ کتابیں پڑھاتے ہوئے، نور الاضاء کی شرح کرتے ہوئے، پہلے سال میں جب مدرسے کے اندر بچہ جاتا ہے تو آپ اس کو فرقہ واریت سکھاتے ہیں، آپ اس کو اپنے شیعہ بھائیوں کے بارے میں نفرت سکھاتے ہیں، دوسرے مسلمانوں کے بارے میں، بریلویوں کے بارے میں، صوفیوں کے بارے میں، لیکن اخلاقی تربیت آپ کیوں نہیں دیتے؟ سارا زور آپ کا یہی ہوتا ہے کہ دوسرے فرقے کو جو ہے اس کی منجی ٹھوکی جائے، دوسرے فرقے کے بارے میں آپ نفرت سکھائیں، لیکن آپ اخلاقی تربیت اپنے قاریوں کی، اپنے اساتذہ کی، یہ سب کچھ کرنا کیوں بھول جاتے ہیں؟ اس لیے نا کہ صرف آپ کا مقصد اسلام کی دعوت نہیں ہوتا، آپ کا مقصد دوسرے فرقے کو نیچے دکھانا ہوتا ہے، اور ایسی فوج اور کھیپ تیار کرنی ہوتی ہے کہ جو دوسرے فرقے کے لیے باہر جا کر وہ ایک نفرت کا سبب بنے، تو پھر تو ایسا سب کچھ ہوگا۔ تو ان سارے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہی ہے میرے نزدیک کہ ان مدارس کے اندر ایک تجدید ہونی چاہیے، اور یہ اسی مذہبی طبقے کا کام ہے، یہ باہر سے کوئی آ کر نہیں کرے گا، یہ باہر سے آپ ان کو سکھائیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا صرف انہی لوگوں میں یہ کیوں ہے، اوروں میں یہ مرض کیوں نہیں ہے؟ اوروں میں بھی ہونا چاہیے نا بھائی، یہ تو جنس تو ایک فطرت کی بات ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پر آپ مذہبی تعلیم کو اخلاقیات کی جگہ آپ وہاں پر سختی کے ساتھ، تشدد کے ساتھ سکھائیں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ بچوں کو گھروں سے ماں باپ دور بھیج دیتے ہیں، اور ان قاری صاحبان کے رحم و کرم پہ بھیجتے ہیں کہ جو قاری صاحبان خود اپنے گھروں سے دور ہوتے ہیں، قاری بھی وہاں پہ رہائش رکھا ہوتا ہے، وہ پھر اس طرف چلا جاتا ہے۔ کتنی قبیح بات ہے۔ تو بہت ساری چیزیں انتظامی طور پر مدارس کے اندر ایسی ہیں کہ جو خامیاں ہیں، ہمیں اپنے بچوں کو ہفتوں کے لیے، مہینے کے لیے اس طرح مدارس کے اندر رہائش کے لیے نہیں بھیجنا چاہیے۔ ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ اگر چلے جاتے ہیں تو وہ گھر آئیں اور قرآن کی تعلیم ہم اس طرح سے ان بچوں کو دلائیں کہ وہ واپس اپنے گھروں کو پہنچ جایا کریں۔ اس طرح مدارس کے اندر رات کے لیے چھوڑنا، وہاں ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دینا، یہ سراسر زیادتی، ناانصافی ہے، ماں باپ کا قصور بھی ہے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ یہ جب ہم مدارس کے اندر تعلیم حاصل کرتے تھے تو اس طرح کے تشدد کے واقعات سامنے ہوتے تھے، اس میں اب کرنے کا کام کہ ماں باپ اگر ذمہ داری دکھائیں تو یہ واقعات رک سکتے ہیں۔ ماں باپ اگر یہ ذمہ داری دکھائیں کہ وہ جا کر اس پر باقاعدہ مدارس کی انتظامیہ سے احتجاج کریں، ان کو بتائیں۔ نہیں جناب، ہوتا یہ ہے کہ آپ یہ سننے کو مل رہا ہوگا کہ قاری صاحب جدھر ڈنڈا مارتے ہیں وہاں پہ تو جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ یہ ہم نے اپنے بچوں کو جب تعلیم دیں گے، سکھائیں گے کہ قاری صاحب اگر تمہیں مار رہا ہے نا تو چپ چاپ اس کا ظلم سہتے رہنا، وہ ڈنڈے جتنے بھی تمہیں مارتا رہے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس طرح تو جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ تمہارے جو اگر ران پہ مارتا ہے یا تمہارے پیٹ پہ مارتا ہے یا پیٹھ پہ مارتا ہے تو یہ تو جہنم میں جلے گئی ہیں۔
یہ ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں ماشاءاللہ سے، اور قاری صاحب اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کر، مولوی صاحب وہ کہتا ہے بھائی بس جو ہے نا مارتے رہو کوٹتے رہو بچوں کو، پھر ایسا اسلام کی بدنامی ہوتی ہے، واقعات سامنے آتے ہیں۔ ہمیں بتایا گیا کہ جناب آج میں تقابل کر رہا ہوں، یہ چیز بہت سارے لوگوں کو بری لگے گی کہ آپ یہ تقابل کیوں کر رہے ہیں، شام غریبہ ورسس شام مدرسہ۔ حقیقت میں آپ کو بتاؤں کہ مدرسوں کے اندر جو یہ شام جو گزر رہی ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے بتایا قوم کو کہ شام غریبہ میں سب کچھ ہوتا ہے۔ آج انٹرنیٹ کا دور ہے، سب کچھ آ نہیں رہا مولویوں کے بارے میں، انہی مولویوں کو یہ جو قاری صاحبان پکڑے جاتے ہیں، پکڑے گئے ہیں، انہی سے آپ پوچھیں، ان کو آپ قرآن دے کر پوچھیں، ان کے ہاتھوں میں قرآن مجید رکھ کر ان سے پوچھیں کہ یہ جو یہ شام غریبہ کیا ہوتی ہے، تو یہ آپ کو کہیں گے شام غریبہ وہ ہوتی ہے کہ جہاں پر جو ہے نا وہ یہ حرکتیں ہوتی ہیں، اور خود یہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں، خود یہ کیا کرتے ہیں۔ یہ تقابل میں اسی لیے کر رہا ہوں، یہ تقابل میں اسی لیے کر رہا ہوں کہ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ شرم کریں، یہ شرم کریں، ان کو خدا کے لیے ایسی جگہوں کے اوپر یہ صرف مدارس کی بدنامی نہیں ہے، یہ اسلام کی بدنامی ہے، یہ اسلام کی بدنامی ہے۔ اور یہ ان کو ان مذہبی طبقے کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ آپ جہاں اس طرح بات کرتے ہیں کہ فلاں جگہ بلاسفیمی ہو گئی، توہین ہو گئی، کیا تمہیں یہ توہین نہیں لگتی کہ مسجد کے محراب کے اندر یہ کام ہو رہا ہے؟ کیا تمہیں توہین نہیں لگ رہی کہ قرآن مجید بچے کی گود میں رکھا ہوا ہے اور تم اس کے ساتھ کیا حرکتیں کر رہے ہو؟ اس کے سامنے رکھا ہوا ہے قرآن مجید، قرآن فرقان حمید رکھا ہوا، اور تم کیا حرکتیں کیے جا رہے ہو؟ یہ توہین نہیں ہے، یہ توہین اسلام نہیں ہے۔ بس جناب آپ مولوی کے خلاف کوئی بات کر دو تو تمہیں توہین نظر آنے لگ جاتی ہے، تم سر تن سے جدا کی باتیں کرتے ہو۔ کتنے مولوی اور یہ سارے نکلے ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے، سامنے آنے کے لیے کہ بھائی اس پہ بھی توہین کا پرچہ لگاؤ، بس آپ کو دوسرے لوگ نظر آتے ہیں، عام لوگ نظر آتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ چکا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر کہ ہم اپنے بچوں کو ایسے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو بھیجنے کی، آن لائن قرآن پڑھائیں، اور اگر آن لائن نہیں پڑھا سکتے ہیں، آپ کو اتنا وہ نہیں ہے، تو آپ محلے میں، یہ مسلمانوں کا ملک ہے، یہاں پر خواتین نے قرآن پڑھا ہوا ہے، بچیوں نے قرآن پڑھا ہوا ہے، آپ اپنے بچوں کو خواتین کے پاس بھیجیں، وہ زیادہ بہتر پڑھائیں گے۔ میں آپ کو حقیقت بتاؤں، ایسی استانیاں رکھیں کہ جو بچوں کو قرآن پڑھائیں۔ ہمیں یاد ہے گلی میں خواتین پڑھاتی ہیں، دادیوں سے آپ قرآن پڑھیں، آپ اپنے بزرگ خواتین کے پاس بھیجیں، محلے کے اندر خاتون ہوگی، اپنے بچوں کو ان کے پاس بھیجا گیا۔ بھئی قرآن مجید ہمارے ہاں جگہ جگہ پر تحفیظ القرآن کے مدرسے قائم ہیں۔ قرآن مجید یاد کرنے کا حکم اللہ نے قرآن میں کسی جگہ نہیں دیا کہ تم اپنے بچوں کو لازمی ہے کہ قرآن یاد کراؤ، کسی جگہ پر نہیں، بلکہ اللہ نے خود فرمایا ہم اس کی حفاظت کریں گے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ حکم یہ ہے فلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اس پہ تدبر کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے۔ ہم نے غور و فکر کرنا چھوڑ دیا، اور کیا ہے؟ تحفیظ القرآن للبنین والبنات، تحفیظ القرآن کے مدرسے۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید حفظ کرنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے، اس کی فضیلت سے کوئی انکار نہیں، کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا، لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے بچے کو تشدد کے ذریعے سے او بھائی میرے بچے کو تو نا اس کی کمر توڑ دے لیکن اس کو قرآن یاد کرا دے؟ نہیں، یہ چیز اگر تم سکھا رہے ہو بچوں کو اور استاد کو اجازت دے رہے ہو اور اس طرح سے ہو رہا ہے، یقین جانے آپ اسلام کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، آپ اس بچے کے دشمن ہیں۔ مار کے چمڑی ادھیڑ دو اس کی، لیکن اس کو تو قرآن پڑھانا ہے، اس کو تو قرآن حفظ کرانا ہے ہر حال میں۔ نہیں، بچہ وہ بچے سے آپ پوچھیں بیٹا آپ نے یاد کرنا ہے، آپ کا دل آپ یاد کرنا چاہتے ہیں؟ اگر اس کو آسان لگتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں لگتا تو آپ چھوڑ دیں اس کو، کیا ضرورت ہے؟ ہم نے خود دیکھا بچے جو ہے نا وہ مدرسوں سے بھاگتے ہیں، نہیں پڑھنا چاہتے، لیکن ماں باپ زبردستی جو ہے نا ان کو، نہیں میں نے تو بچے کو حافظ قرآن بنانا ہے۔ بھائی کیوں آپ ایسا کر رہے ہیں؟ کس نے آپ سے کہا ہے کہ نہیں آپ نے زبردستی پڑھانا ہے؟ تو یہ جو سوچ ہے نا، اس سوچ کا بھی ہم نے خاتمہ کرنا ہے، اور پہلے سے یہ نہیں کہ واقعہ ہو جاتا ہے اور اس واقعے کے بعد سے پھر جو ہے وہ ادارے متحرک ہو جاتے ہیں اور یہ سارا سب کچھ ایکشن لیا جاتا ہے۔ پہلے سے ہی آپ پورے ملک کے اندر جتنے بھی مدارس ہیں ان تمام مدارس کے اندر دیکھیں، کہتے ہیں کہ جناب یہ غیر قانونی کام تھا، تو ابھی تک آپ کہاں پہ تھے؟ ابھی تک آپ کہاں تھے؟ آپ جا کے دیکھیں، اور اس طرح کی پورے پاکستان میں جتنے بھی مدارس ہیں ان ساری جگہوں پر جا کر ان چیزوں کو دیکھا جائے اور اس کی رپورٹس نکالی جائیں، اور وہاں پر ڈیٹا اکٹھا کیا جائے کہ یہ بچے کیا تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کو کس طرح سے تعلیم دی جا رہی ہے، اور بڑے مدارس ہوں تب بھی، چاہے رجسٹرڈ ہوں تب بھی وہاں پر جائے۔ یہ تشدد ہر جگہ پر ہوتا ہے، یہ نہیں صرف یہ چھوٹے مدارس کے اندر ہوتا ہے، یہ ایک ایسی فضول سی بات ہے، یہ سب مدارس کے اندر تشدد کرتے ہیں قاری صاحبان۔ ہمیں خود اس چیز کا ہمیں تجربہ ہے اور ہم رہ چکے ہیں ان مدارس میں۔ تو دوستو شام غریبہ، ہاں تقریریں کروا لو ان سے شام غریبہ کے حوالے سے، شام غریبہ میں یہ ہوتا ہے، او جناب تم شام غریبہ کی پیداوار ہو، تم یہ ہو، جھوٹا مذہبی طبقہ، جھوٹا، خدا کی لعنت ہو ایسے
ایسے مذہبی طبقات کے اوپر، ایسے لوگوں کے اوپر کہ جنہوں نے امت مسلمہ کو ڈیوائیڈ کیا، تقسیم کیا. آج تک ہمیں یہ ہمارے کان پھاڑ دیے ان لوگوں نے، اور دماغ کو جو ہے وہ کھلا دیا کہ یہ ان جگہوں کے بارے میں جہاں ذکر اہل البیت ہوتا ہے، ان جگہوں کے بارے میں کہ جہاں لوگ امام حسین علیہ السلام کے اوپر روتے ہیں، وہاں پر ذکر کرتے ہیں. میں ایک بطور ایک سنی کی یہ بات کروں، میں گیا ہوں ان کی جگہوں کے اوپر، اور بھائی یہ امام حسین کے عاشق ہیں، خدا کے لیے چھوڑ دو ان لوگوں کو، چھوڑ دو یہ دشمنی یا نفرت پھیلانے کی بات. اپنے مدارس کے اوپر توجہ دو، جو وہاں پہ شام مدرسہ ہو رہی ہے، اس شام مدرسہ کے اوپر توجہ دو. یہاں پر کتنے کیسز سامنے آئے، ہزاروں نہیں آئے. ابھی جو واقعات ہوئے، قاری صاحبان پکڑے جا رہے ہیں، کبھی کس علاقے سے، کبھی کس شہر سے پکڑے جا رہے ہیں، ویڈیوز آ رہی ہیں سامنے، ان کی شیخ الحدیثوں کی ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں. شیخ الحدیث، ہاں اندازہ لگا. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسا کام کوئی اور نہیں کر، لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کو یہ بہت کم ریشو نظر آئے گا کہ آپ جو صوفی مدارس ہیں جیسے بریلویوں کے، بہت کم نظر آئے گا، اہل حدیث میں بہت کم نظر آئے گا، شیعہ میں ہم نے کبھی نہیں سنا. لیکن یہ خاص طرح کے یہ جو لوگ ہیں ان کے پاس کیوں ہیں؟ یہی واقعات ان سے ہی کیوں آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے دل سخت ہیں. اور میں نے ایک خلیفہ کا جو حالات پڑھے ہیں وہ بھی اس مرض کے اندر مبتلا تھا، ولید بن عبد الملک، ایک خلیفہ، اور اس کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں. شبلی نعمانی بھی اس کے بارے میں لکھا ہے. شبلی نے لکھا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے وہ شراب اور اس طرح کی جو ہے نا وہ مرض کے اندر مبتلا تھا. تو یہ تو ایسے شبلی نے اعتراف کیا اس کے بعد الانتقاد کے اندر. تو یہ اب اندازہ لگائیں کہ یہ بہت لمبی چلی آ رہی ہے، یہ کہانیاں بہت لمبی چلی آ رہی ہیں. اس لیے بہت ہمیں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے ہمیں سوچنا ہوگا. یہ نہیں کہ اندر مولوی صاحب ہے تو بڑا فرشتہ ہے، یہ بھی ہوتا ہے نا، مولوی صاحب ہے جناب اس سے کیا ضرورت ہے، کیا اس سے کیا وہ نہیں. ہمیں اس پہ یہ برا منانے کی ضرورت نہیں ہے. میں کہنا چاہوں گا آپ کو یہ تلخ حقائق ہیں، ہمیں اس بات کو قبول کرنا چاہیے اور توجہ دینی چاہیے کہ ہم اصلاح کی جانب جائیں. میں درد دل سے کہنا چاہتا ہوں ان ماں باپ کو، ان بچوں کو، ان سب لوگوں کو، قاری صاحبان کو، کہ خدا کے لیے اس طرح کو یہ ساری چیزیں، یہ سارے واقعات یہ اسلام کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں. بچوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو اس طرح کی کوئی مرغلانے کی کوشش کرتے ہیں، قاری ہی کیوں نہ ہو، آپ ماں باپ سے جا کے کہیں. ماں باپ نہیں آپ کی بات سن رہے، آپ پولیس میں جا کے کہیں کہ یہ آپ کے ساتھ اس طرح کرتا ہے، آپ جا کے بتائیں متعلقہ جگہوں کو. بچوں کو یہ شعور دیں. ایک بچے کو سکھائے اگر قاری اس طرح کر رہا ہے، یہ نمبر ہے اس کے اوپر کال کریں، اس طرح کال کریں، جا کر بتائیں. یہ شعور ہم پیدا کریں گے تو یہ واقعات اس میں روک تھام ہوگی. اور ایک میں یہاں پہ گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں لوگ یہ کہتے ہیں، بڑے بڑے مولوی صاحبان سے میں نے سنا ہے، شیخ الحدیث حضرات سے بھی سنا ہے، قوم لوط والا عمل. یہ بالکل غلط ہے، اس طرح لفظ نہیں کہنا چاہیے. قوم صدوم کا عمل، صدومی عمل، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ صدومی قوم تھی. ہم یہاں پر اس گھناؤنے فعل کا جو ارتکاب ہے اسے حضرت لوط کے نام کے ساتھ لگاتے ہیں. یہ میرے نزدیک حرام ہے. خیال کرنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے. مولوی صاحبان یا سوشل میڈیا پر بھی لکھتے ہیں، جدھر بھی لکھتے ہیں آپ قوم لوط والا عمل، غلط ہے. حضرت لوط علیہ السلام، یعنی آپ اس قوم کو حضرت لوط کی جانب منسوب کر کے یا لوطی اس کو کہتے ہیں، کتنی غلط بات ہے. یہ لوطی ہے، استغفر اللہ العظیم، لوطی، یہ لفظ استعمال کرنا یہ حرام ہے، شدید حرام ہے. حضرت لوط کی جانب منسوب کرتے ہیں. ان کی قوم کا عمل تھا، صدوم کا عمل تھا. اس صدومی کا عمل آپ نے حضرت لوط علیہ السلام کی جانب منسوب کرتے ہیں. یہ آئندہ اس میں احتیاط کریں. اس کو بھی میں جہاں بھی میری بات سنی جا رہی ہے، آپ تھمبنیل پہ لگاتے ہیں کوئی لفظ یا سوشل میڈیا پہ کسی جگہ لکھتے ہیں تو لوطی نہ کہا کریں اس عمل کو. اس کو آپ نے احتیاط کرنا ہے اور اپنے بچوں کی حفاظت کریں، اپنے بچوں کا خیال کریں. یہ بچے قوم کا مستقبل ہیں، یہ ہم سب کے لیے. یہ اس میں کوئی فرقے کی بات نہیں ہے. بچے جو پاکستان کے ہیں، یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی حفاظت کریں. ہم اپنے بچوں کی، میں اپنے بچوں کو خود قرآن پڑھاتا ہوں. یار آپ دن میں 1 گھنٹہ نہیں نکال سکتے اپنے بچوں کے لیے، آپ اپنے بچوں کے پاس بیٹھیں، ان کو قرآن مجید سکھائیں، ناظرہ پڑھائیں. میں خود ناظرہ پڑھاتا ہوں کیونکہ مجھے اعتبار نہیں کہ میں ان قاریوں کے پاس اپنے بچوں کو بھیجوں. میں نہیں بھیجتا. قاری صاحبان کی شکایت آئی میرے پاس کہ بچوں کو مارتے ہیں، اور میں نے ان کو سیدھا میں کہا بچوں کو آپ نے دوبارہ سے نہیں مارنا، بلکہ میں نے ان کو اپنے پاس میں ٹھیک ہے ہم خود پڑھائیں گے.
الحمدللہ پڑھ رہے ہیں بچے، خود پڑھائیں نا بچوں کو، کیا ضرورت ہے آپ بھیج رہے ہیں وہاں پہ؟ تو اس حوالے سے خیال رکھیں اپنا اور اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اور تاکہ ہم بہتر سے بہتر پاکستان بنا سکیں۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔